بڑی خبر آ رہی ہے سامنے، محسن نقوی صاحب نیکسٹ چیئرمین ہوں گے ایشین کرکٹ کونسل کے، جو کہ اپنا عہدہ جنوری 2025 کو سنبھالیں گے۔ بالکل کیونکہ ابھی موجودہ جو چیئرمین ہے ایشین کرکٹ کونسل کے وہ بھارتی جے شاہ ہیں، جو کہ روٹیشن پالیسی کے تحت جب جنوری میں محسن نقوی صاحب یہ عہدہ سنبھالیں گے، اور یہ ابھی تک ان آفیشیل نیوز ہے۔ یہ جو آفیشیل نیوز ہوگی وہ اکتوبر 2024 کو اناؤنس ہو جائے گی، اس کے چانسز ہیں۔ تو جبکہ محسن نقوی صاحب چیئرمین ایشین کرکٹ کونسل ہو جائیں گے اور ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جائے گا، آگے ہی وہ انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے۔ تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ جو سابق کیپٹن ہیں اور فاسٹ بولر پاکستان کے وقار یونس صاحب کو ایک بڑا امپورٹنٹ رول دینے جا رہے ہیں پی سی بی میں۔ دیکھیں اگر میں بتاتا چلوں، وقار یونس پچھلے کئی سالوں میں کافی دفعہ ان کے ٹینیور آئے، ایز اے کوچ آئے، کبھی ایز اے ہیڈ کوچ آئے، تو ہر بار وہ برے طریقے سے فلاپ ہوئے، ان کی کوئی اتنی خاص کارکردگی نہیں رہی۔ البتہ ان کے مسئلے بہت سے رہے ہیں پلیئرز کے ساتھ، لڑائیاں بہت سی رہی ہیں، پلیئرز ان کے ساتھ خوش نہیں رہتے۔ دیکھیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ وقار یونس ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا، بہت بہترین بالر تھے، تیز ترین بالر تھے، اور ان کی جو آؤٹ سوئنگ کی بات کروں، ان کی ان سوئنگنگ یارکر کی بات کروں، کہ باؤنسرز کی بات کروں، زبردست طریقے سے بالنگ کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ وہ بالر اگر اچھے ہوں گے، لیکن ان کا کوئی اتنا خاصا رول رہا نہیں جب وہ پی سی بی کی طرف سے کام کرنے آئے یا کوچنگ کا عہدہ انہوں نے سنبھالا۔ دیکھیں جب پہلی دفعہ آئے، ان کا شاہد افریدی کے ساتھ کافی مسئلہ رہا، ایشو رہا، شاہد افریدی نے ٹیم چھوڑ دی تھی، اور مطلب اناؤنس کر دیا تھا کہ جب تک وقار یونس رہیں گے تو میں ٹیم میں واپس نہیں آؤں گا، کھیلوں گا نہیں۔ تو لوگوں نے بھی شاہد افریدی کو کافی حد تک سپورٹ کیا تھا اس ٹائم۔ پھر اس کے بعد ان کا احمد شہزاد اور عمر اکمل کے ساتھ بھی کافی پرابلمز رہے، ان کو ٹیم سے نکال دیا۔ دیکھیں اس میں بھی اگر ہم کہیں کہ ان کی عمر اکمل اور احمد شہزاد کی اپنی بھی کافی حد تک غلطیاں تھیں، تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی، لیکن وقار بھائی کا بھی ایک امپورٹنٹ رول رہا ان کا کیریئر ختم کرنے میں۔ پھر تیسری دفعہ جب آئے تو ان کا ایشو بن گیا محمد عامر کے ساتھ، تو سیم ہوا، عامر نے بھی ٹیم چھوڑ دی۔ عامر نے بھی کہا کہ جب تک یہ رہیں گے، یہ مینجمنٹ چینج نہیں ہوگی، تب تک میں نہیں ٹیم میں آؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد مینجمنٹ چینج ہوئی، اور کئی سال بعد محمد عامر کو آپ نے ٹیم میں دیکھا ورلڈ کپ 2024 میں واپسی کرتے ہوئے۔ دیکھیں مجھے یہ ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، آئی نو وہ کافی زیادہ بزی بھی ہیں، لیکن جو اگر آپ پی سی بی کے چیئرمین ہیں تو آپ کو اپنا پورا دھیان کرکٹ ٹیم پہ دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ اور کام بھی کر رہے ہیں اور پی سی بی کے بھی فیصلے کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ کون مشورے دیتا ہے کہ مطلب ایک بندہ آلریڈی اتنے رول میں کام کر چکا ہے پی سی بی کے ساتھ، اور وہ برے طریقے سے فلاپ بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی دوبارہ گھوما پھرا کے اسی بندے کو پی سی بی کے اندر لایا جاتا ہے۔ اور دیکھیں ہمیں نئے نام کی طرف جانا پڑے گا، یا جو ایماندار ہیں، جو آنےسٹ ہیں کرکٹ کے ساتھ، پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ، ان کو موقع دینے چاہیے۔ راشد لطیف جیسا بندہ جو گراس روٹ کو جانتا ہے، جو ڈومیسٹک کو جانتا ہے، ان کو موقع دینا چاہیے، جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پھر اگر میں یونس خان کی بات کروں، دیکھیں یونس خان کا جو جتنا بھی ٹینیور تھا، بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ ہاں ان کا یہ ایک ایشو ہے کہ وہ کسی کی سنتے نہیں تھے، جو جی حضوری نہیں کرتے تھے، اپنی جو ان کو بات صحیح لگتی تھی، جو ٹیم کے لیے، جو ملک کے لیے فائدہ مند بات تھی، اسی پہ وہ کھڑے رہتے تھے۔ تو اس میں بالکل بھی کوئی غلط بات نہیں۔ پھر ان کو دیکھیں جیسے مصباح الحق کا میں ٹینیور کی بات کروں، شاید وہ کامیاب ٹینیور ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی جی حضوری والا ٹینیور۔ ان کو بھی ایک دم سے جب ٹیم سے ریٹائرمنٹ ہوئی ان کی، ایک دم سے اتنے زیادہ عہدے دے دیے، ان کو ہیڈ کوچ بنا دیا، چیف سلیکٹر بنا دیا۔ اور یہی وقار یونس جو ایک ٹائم پہ کوچ تھے مصباح الحق کے، وہ مصباح الحق کے اسسٹنٹ کوچ بن گئے کچھ عرصے میں، ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ تو جس طرح عاقب جاوید نے اپنے انٹرویو میں کافی دفعہ ایک بات بولی ہے کہ جب وقار یونس ٹیم کے ساتھ کوچنگ نہیں کرتے تو وہ کامنٹری میں چلے جاتے ہیں، وہ کامنٹری کرتے ہیں، تو ان کا کوئی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے کوچنگ میں۔
تو اسی کے ساتھ میں اگر جوڑوں کہ انہوں نے آسٹریلین کرکٹ بورڈ میں بھی اپلائی کیا تھا، لیکن آسٹریلیا کرکٹ والوں نے ان کو کنسیڈر نہیں کیا، کیونکہ ان کو بہتر کام کرنے والا بندہ چاہیے، نہ کہ جو ایک بڑا نام ہو بالنگ میں وہ چاہیے۔ دیکھیں جب آپ ایک آلریڈی بڑا نام ہو، آپ لیجنڈ ہو، آپ زبردست آپ کا کیریئر رہا ہو، تو جب آپ ایسی پوزیشن میں کسی بھی ٹیم کے ساتھ آتے ہو، چاہے وہ پاکستان کی ٹیم ہے، تو آپ کو اپنا وہ جو پاسٹ ہے اس کو دروازے کے باہر رکھ کے آنا پڑتا ہے، تبھی آپ سیم لیول پہ آ کے پلیئر سے آپ ڈیل کر پاتے ہیں۔ کبھی وہ غصہ ہوتے ہیں، کبھی وہ ناراض ہوتے ہیں، تو آپ کو اس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ کو پلیئر کی مینٹل لیول پہ آ کے ہم کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اگر میں پھر یہاں پر راہل ڈراوڈ کی جو میں ہر بار مثال دیتا ہوں ایک بار پھر دوں، تو انہوں نے گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کیا اپنا کیریئر، پھر انہوں نے انڈر 19 کے ساتھ بڑا زبردست کام کیا، انڈر 19 کو چیمپئن بنایا، اور پھر وہ انڈیا کی مینس ٹیم کی طرف آئے اور ان کے ساتھ بہت محنت کی اور ان کو بھی چیمپئن بنایا۔ تو آپ کو بڑا دل رکھنا پڑتا ہے اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو محسن نقوی صاحب کا فیصلہ ہوگا کہ وقار یونس کو کوئی امپورٹنٹ رول دے دیں پی سی بی میں، وہ صحیح ثابت ہوگا، کیونکہ ان کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اور یہ جو ڈیسیجن کرنے لگے ہیں محسن نقوی صاحب، یہ 2014 کے آئین کے مطابق یہ ہوگا، جہاں وہ اپنی ساری جو پاورز ہیں، اختیارات ہیں، وہ وقار یونس صاحب کو ٹرانسفر کر دیں گے، جہاں پر پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ ان کے انڈر آئے گی، پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ ان کے انڈر آئے گی، ان کے جو ریڈ بال ہے اور جو T20 ہے، جو ون ڈے انٹرنیشنل ہیں، ان کے جو کوچز ہیں وہ ان کے انڈر آئیں گے، جو پلیئرز کی NOC ہیں وہ اس پہ ان کی رائے ہوگی، ان کا فیصلہ ہوگا، اور سلیکشن کمیٹی میں ان کا کافی اختیار ہوگا۔ باقی دوستو یہ ساری انفارمیشن جو اب تک میرے پاس تھی، جو اپڈیٹس میرے پاس آئی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ باقی آپ اپنی رائے کامنٹ باکس کی صورت میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ چیئرمین پی سی بی کا ہے وقار یونس کو بڑا امپورٹنٹ اور کی رول دینے کا، یہ کیسا ہے، یہ صحیح ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ باقی میری اس ویڈیو میں اب تک اتنا ہی، میری اگلی ویڈیو تک میں فیصل کوکر سائننگ آؤٹ۔